بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آڈیٹنگ BBA 8. پچھلے لیکچرز میں ہمارا یہ ٹاپک تھا انویسٹیگیشن، اور انویسٹیگیشن کا یہ سب ٹاپک تھا ٹائپس آف انویسٹیگیشن، جس میں ہم نے پہلا انویسٹیگیشن آن بہاف آف اے پرسن اور کمپنی وانٹنگ ٹو پرچیز رننگ بزنس، یہ ایک ٹائپ ہم نے اس کی انویسٹیگیشن ڈسکس کی تھی. پھر دوسری جو انویسٹیگیشن ٹائپ تھی، انویسٹیگیشن آن بہاف آف اے پرسن ہو وانٹ ٹو بی دا پارٹنر ان اے پارٹنرشپ فرم. یہ دو ٹائپس جن کے لیے انویسٹیگیشن لانچ کی جا سکتی ہے، یہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا. آج ہم اسی انویسٹیگیشن ٹائپ میں تیسری ٹائپ، انویسٹیگیشن آن بہاف آف اے پرسن ہو وانٹس ٹو لینڈ منی ٹو اے بزنس اور از انٹرسٹڈ ٹو نو اٹس فائنینشیل پوزیشن. یعنی ہم آج جو انویسٹیگیشن ٹائپ پڑھتے ہیں وہ اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو لون دینا چاہتا ہے یا کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کسی بزنس کو لون گرانٹ کرتا ہے اور اس لون گرانٹ کرنے سے پہلے اس کی فائنینشیل پوزیشن کو معلوم کرنے کے لیے، جاننے کے لیے اس میں انٹرسٹڈ ہو، تو ایسا انویسٹیگیشن، اور اس کے لیے انویسٹیگیشن لانچ کرنا ہو، تو لہٰذا انویسٹیگیشن آن بہاف آف اے پرسن ہو وانٹس ٹو لینڈ منی ٹو اے بزنس or is interested to know its financial position. Banks bank and other non-banking financial institutions are the prime source from where one can borrow money. بینک اور اسی طرح نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے، یہ ہماری بنیادی ذرائع ہے جہاں سے لوگ قرض لیتے ہیں. If a person approach a bank or other financial institution for money، اگر کوئی شخص بینک یا کسی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو اپروچ کرتا ہے منی کے لیے، لون کے لیے، دا فائنینشیل ایجنسی وڈ فرسٹ آف آل لائک ٹو ایگزامن تھارولی دا پریزنٹ فائنینشیل پوزیشن آف دا کسٹمر. تو وہ فائنینشیل ایجنسی یا وہ بینک سب سے پہلے اس شخص کی فائنینشیل پوزیشن، جو کرنٹ فائنینشیل پوزیشن ہے، اس کو تھارولی ایگزامن کرنا چاہے گا. ان دس سچویشن the audited balance sheet of the customer of the last 5 years serve the purpose to a great extent. اسی حالت میں جو آڈیٹڈ بیلنس شیٹ ہوگی اس کسٹمر کی لاسٹ 5 ایئرس کی، وہ اس پرپز کے لیے اب ٹو گریٹ ایکسٹینٹ جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے. However, in those cases where the منی ٹو بی لینڈ از بگ اماؤنٹ، اور اگر کیس ایسا ہو جس میں گرانٹ یا منی لون جو ہے وہ زیادہ اماؤنٹ والا ہو، بگ اماؤنٹ والا ہو، یوزولی ان انویسٹیگیٹر از اپوائنٹڈ ٹو انویسٹیگیٹ ان ٹو دا فائنینشیل پوزیشن آف دا کسٹمر. تو اس صورت میں عام طور پر ایک انویسٹیگیٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کسٹمر کی فائنینشیل پوزیشن کو انویسٹیگیٹ کرے، and to advise whether the money should be lent to the customer or not. اور پھر یہ ایڈوائز کرے کہ آیا اس فائنینشیل پوزیشن کی انویسٹیگیشن کی بہاف پہ کیا اس کسٹمر کو ہم نے لون گرانٹ کرنی ہے، لینڈ کرنی ہے، یا اس کو منی لینڈ کرنی ہے یا نہیں. انویسٹیگیشن میں آلسو بی کنڈکٹیڈ آن بہاف آف اے پرائیویٹ منی لینڈر. انویسٹیگیشن جو ہے یہ کسی پرائیویٹ منی لینڈر کی بہاف پہ بھی کنڈکٹ کی جا سکتی ہے. The investigator will undertake the following procedure for this purpose. تو اس پرپز کے لیے، اس مقصد کے لیے انویسٹیگیٹر نے مندرجہ ذیل پروسیجر کو اپنانا ہوگا تاکہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہی فائنینشیل پوزیشن آف دا کسٹمر جس کو لون گرانٹ کرنی ہو، لون دینی ہو. اب اس پروسیجر میں پہلا جو پروسیجر ہے وہ ہے پرپز آف دا لون. انویسٹیگیٹر نے سب سے پہلے اس کسٹمر کو جو لون گرانٹ کرتا ہے یہ دیکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے وہ لون لے رہا ہے.
تو سب سے پہلے اس نے پرپز آف دا لون کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. دا انویسٹیگیٹر شوڈ نو دا پرپز آف دا لون اینڈ شوڈ انشور دیٹ دا لون اماؤنٹ اپلائڈ فار is adequate for the purpose for which it is intended to be used. انویسٹیگیٹر نے یہ معلوم کرنا ہے کہ پرپز آف دا لون کیا ہے، اور اس بات کو انشور کرنا ہے کہ جس بات کے لیے لون لیا جاتا ہے کیا یہ لون اس پرپز کے لیے کافی ہے جہاں پہ یہ استعمال ہوگا. It is obviously foolish for a loan to be sanctioned where it will not be adequate for the stated purpose. اور یہ بہت کم عقلی ہوگی کہ اگر کوئی لون جو آپ سینکشن کر رہے ہو وہ اس پرپز کے لیے کافی نہ ہو تو پھر اس کو گرانٹ کرنا ایک احمقانہ کام ہے. یعنی وہ لون لے رہا ہے گھر بنانے کے لیے یا مشینری کی پرچیز کے لیے یا کسی نئے پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے، لیکن اس پرپز کے لیے وہ لون ناکافی ہے. تو اگر اس پرپز کے لیے وہ لون ناکافی ہے تو اس کا مطلب یہ اس پرپز کے لیے لون نہیں لے رہا. تو یہ تو ایک احمقانہ کام ہے کہ اگر آپ کسی کو لون دے رہے ہو اور پھر اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو اس سے بات یہ واضح ہے کہ یہ لون یہ اس پرپز کے لیے نہیں لے رہا جس کے لیے وہ بتا رہا ہے. تو لہٰذا انویسٹیگیٹر نے سب سے پہلے پرپز آف دا لون جو ہے وہ دیکھنا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہے. دوسرا سٹیپ ہے بارونگ پاور آف دا کسٹمر. انویسٹیگیٹر نے بارونگ پاور آف دا کسٹمر انویسٹیگیٹ کرنی ہے کہ آیا اس کو اتنی لون لینے کی پاور ہے. یعنی اگر ایک لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کے لیے جو آرٹیکل آف ایسوسیشن میں بارونگ پاور جتنی رکھی گئی ہے کیا اس بارونگ پاور کے اندر وہ لون لینے کے لیے اپلائی کر رہا ہے یا نہیں. The investigator will see whether the required loan is within the legal borrowing power of the business. انویسٹیگیٹر نے اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آیا جو ریکوائرڈ لون ہے یہ لیگل بارونگ پاور آف دا بزنس میں آتا ہے یا نہیں آتا. دس از پارٹیکولرلی امپارٹنٹ ویئر اے لمیٹڈ کمپنی از انوالو. اور یہ خاص طور پر امپارٹنٹ ہوگی جہاں لمیٹڈ کمپنی انوالو ہوگی. تو لہٰذا انویسٹیگیٹر نے پرپز کے بعد بارونگ پاور آف دا کسٹمر بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنا لون لینے کے لیے اہل ہے. تیسری جو پروسیجر ہے انویسٹیگیشن کا وہ ہے ری پیمنٹ کیپیسٹی آف دا بارور. ری پیمنٹ کیپیسٹی کا مطلب ہے کہ آیا کسٹمر کی اتنی کیپیسٹی ہے، وہ اتنا انیبل ہے کہ وہ پرنسپل اماؤنٹ اور انٹرسٹ باقاعدگی سے واپس ادا کر سکے. ہی ول آلسو چیک ویدر دا پروجیکٹڈ پرافٹ اینڈ کیش فلو آف دا بزنس ول انیبل اٹ ٹو میٹ بوتھ دا انٹرسٹ آن دا لون اینڈ آلسو دا کیپٹل ری پیمنٹ. اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پروجیکٹڈ پرافٹ وہ بتا رہا ہے، جو پروجیکٹڈ پرافٹ اور کیش فلو آف دا بزنس ہے، کیا یہ اس کی قابل ہے کہ وہ انٹرسٹ آف دا لون جو انٹرسٹ لون پہ آتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی کیپٹل کی واپسی کے لیے ادائیگی کر سکے گا. یعنی اس کا جو پرافٹ اور اس کا جو پروجیکٹڈ کیش فلو ہے کیا اس کی قابل ہے کہ وہ لون کی ری پیمنٹ اور اس کی انٹرسٹ جو ہے وہ ادا کر سکے گا. تو لہٰذا اس چیز کو بھی آڈیٹر نے انویسٹیگیٹر نے انویسٹیگیٹ کرنی ہے کہ اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی کتنی ہے. فورتھ نمبر پروسیجر ہے سیکیورٹی اگینسٹ دا لون. یعنی انویسٹیگیٹر نے اس بات کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ کسٹمر جو سیکیورٹی اگینسٹ دا لون گرانٹ کرتا ہے وہ سفیشینٹ ہے. اس کی ویلیو دیکھنا ہوگی، اس کی ٹائٹل دیکھنی ہوگی اور اس کی ریلائزیبلٹی دیکھنی ہوگی. یعنی لون کی اگینسٹ جو سیکیورٹی دی جاتی ہے اس کو بھی اس نے پراپر انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا. دا انویسٹیگیٹر شوڈ ایگزامن دا سیکیورٹی آفرڈ اگینسٹ دا لون. انویسٹیگیٹر نے
سیکیورٹی اگینسٹ دا لون کو بھی ایگزامن کرنا ہوگا. دیز شوڈ بی ایگزامن ود رسپیکٹ ٹو ویلیو. اب کس طرح ایگزامن کرنا ہوگا؟ دیکھنا ہوگا کہ اس سیکیورٹی کی ویلیو کتنی ہے، اس کا ٹائٹل کس کا ہے، یعنی وہ اس کی اونرشپ کس کی ہے، اور اگر اس کو ریئلائز کرنا ہو بعد میں تو کتنی ویلیو ہوگی اس کی، ریئلائزیبلٹی دیکھنی ہوگی. ففتھ اسٹیپ ہے، ففتھ پروسیجر ہے ایڈیکویسی آف انشورنس کوریج. انویسٹیگیٹر نے اس بزنس کی انشورنس کوریج کی ایڈیکویسی بھی دیکھنی ہے کہ آیا یہ پراپر انشورنس اس بزنس کی ہوئی ہے یا نہیں. یعنی اگر خدا نخواستہ لاس ہوتی ہے تو آیا اس لاس کی انڈیمنٹی اس انشورنس کی جو کور ہے اس سے پوری ہو سکتی ہے یا نہیں. یعنی اس نے اپنی لون کو سیکیور کرنا ہے، تو لہٰذا اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بزنس کے ساتھ ایڈیکویٹ انشورنس کوریج ہے یا نہیں. The investigator should verify the adequacy of the insurance cover of the business. انویسٹیگیٹر نے اس بزنس کی انشورنس کور کی ایڈیکویسی کو ویریفائی کرنا ہے کہ آیا یہ مطابق ہے اس بزنس کی، موزون ہے اس بزنس کے لیے یا نہیں. ود ریگارڈ ٹو دا ایسٹ کے حوالے سے، لاس آف پرافٹ اگر نقصان ہوتی ہے اس کے حوالے سے، انڈیمنٹی اینڈ ادر ریلیونٹ میٹر نقصان کی تلافی کی شکل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری معاملات کے لیے بھی. The insurance policy should be checked to see whether all assets have been adequately insured. انشورنس پالیسی کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں تمام ایسٹس کو پراپرلی انشورڈ کیا گیا ہے یا نہیں. اینڈ whether up to date premium have been paid on all policies. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انشورنس پالیسی ایکسپائر تو نہیں ہے، اس پہ جو پریمیم کی ادائیگی ہے کیا وہ ہو رہی ہے یا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو لہٰذا اس بات کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا کہ انشورنس کوریج پراپر ہے یا نہیں. 6 نمبر جو انویسٹیگیشن ہے آن بہاف آف اے پرسن ہو وانٹ ٹو گرانٹ لون، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹرم آف لون اینڈ اٹس ری پیمنٹ. یعنی انویسٹیگیٹر نے اس بات کی بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے، اس کو تارولی ایگزامن کرنا ہے کہ اس لون کی شرائط کیا ہوگی اور اس کی دوبارہ ادائیگی یعنی ری پیمنٹ کے حوالے سے کیا ترتیب ہوگا. The investigator should go through the terms of loan. انویسٹیگیٹر نے ٹرمز آف دا لون کو چیک کرنا ہوگا، گو تھرو کرنا ہوگا، اینڈ اٹس ری پیمنٹ شیڈول، اور اس کی جو ری پیمنٹ کی جو شیڈول ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اینڈ انشور دیٹ دا پروپوز بارور ول بی ایبل ٹو سیٹسفائی دا ٹرم آف لون اینڈ بی ایبل ٹو ری پے دا لون ود ان دا اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ. اور اس بات سے اپنی آپ کو مطمئن کرنا ہوگا کہ جو پروپوز بارور ہے وہ اس بات کی قابل ہے کہ اس کو مطمئن کر سکے کہ جو لون کی شرائط ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اس کی قابل ہے کہ جو دوبارہ واپس ادائیگی ہے لون کی وہ متعلقہ پیریڈ میں ہوگی یا نہیں. تو اس بات کو بھی انویسٹیگیٹر نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. 7ویں جو پروسیجر ہے وہ ہے پریزنٹ لون لائبلٹی آف دا بارور. انویسٹیگیٹر نے اس بارور کی موجودہ تمام لائبلٹیز کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر ہماری قرضے سے پہلے کتنی لونز ہیں، ان کی شرائط کیا ہے، ان کی ادائیگی کا شیڈیول کیا ہے، اور اس کے لیے کیا پروسیجر ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کر سکتا ہے یا نہیں. The investigator should further verify and collect complete information. انویسٹیگیٹر نے فردر اس بات کو ویریفائی کرنا ہے اور کلیکٹ کرنی ہے کمپلیٹ انفارمیشن ریگارڈنگ دا ایگزسٹنگ لائبلٹی آف دا بارور.
جو بارور کی موجودہ لائبلٹیز ہیں اگینسٹ لون، یعنی جو لونز ہیں ان کے اوپر، ان ادر بارونگ آف دا بزنس، اور بزنس کی دوسری جو بارونگز ہیں اس کے بارے میں بھی، دیئر ڈیوریشن اینڈ انٹرسٹ ریٹ، اس کی جو مدت ہے اور اس پہ جو انٹرسٹ دیا جاتا ہے، ان تمام باتوں کو انویسٹیگیٹر نے انویسٹیگیٹ کرنی ہے۔ 8 پروسیجر ہے پرافیٹیبلٹی آف دا بزنس۔ انویسٹیگیٹر نے اس بزنس کی جس کو لون گرانٹ کی جاتی ہے اس کی پرافیٹیبلٹی کو بھی انویسٹیگیٹ یا ایگزامن کرنا ہے، کیونکہ پرافیٹیبلٹی ایک ایسی بزنس ایبلٹی ہے جس کے ذریعے بزنس اس کا قابل ہو کہ وہ انٹرسٹ کی ادائیگی بھی کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ری پیمنٹ کے لیے بھی وہ شیڈیول کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا انویسٹیگیٹر نے پرافیٹیبلٹی آف دا بزنس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا۔ The ability of the borrower to pay interest in principal in time will largely depend upon the profitability of the business۔ یعنی بارور کی وہ ایبلٹی جس کے ذریعے وہ اپنی ادائیگی آف انٹرسٹ اور پرنسپل اماؤنٹ ان ٹائم ریگولرلی کر سکتا ہے، وہ منحصر ہے اس بزنس کی پرافیٹیبلٹی پہ۔ So the profit and loss account of the business for the last 5 years should be reviewed۔ So اس پرپز کے لیے اس بزنس کی لاسٹ 5 ایئر کی پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو آپ اس انویسٹیگیٹر نے ریویو کرنا ہوگا۔ اینڈ پرافیٹیبلٹی ٹرینڈ شوڈ آلسو بی اسسڈ، اور اس کی جو پرافیٹیبلٹی ٹرینڈز ہیں اس کو بھی اسیس کرنا ہوگا، اس کا موازنہ کرنا ہوگا۔ 9 نمبر جو ہماری پروسیجر ہے انویسٹیگیشن کا وہ ہے اسٹڈی آف فیزیبلٹی رپورٹ۔ If the loan is required for any capital expenditure of the borrower، اگر جو لون ریکوائرڈ ہے وہ کیپٹل ایکسپینڈیچر آف دا بارور کے لیے لی جا رہی ہے، دا فیزیبلٹی رپورٹ شوڈ بی اسٹڈیڈ ویری کیئرفل۔ تو اس کی جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے اس کو بڑی احتیاط سے اس نے اسٹڈی کرنی ہوگی۔ He will check whether the project will be feasible۔ اس نے یہ بات دیکھنی ہوگی کہ جس پروجیکٹ میں یہ انویسٹمنٹ کرنی جا رہے ہیں کیا یہ فیزیبل ہے، اینڈ ول گیو ایڈیکویٹ ریٹرن ٹو دا پراسپیکٹیو بارور، اور جس کو ہم لون گرانٹ کر رہے ہیں کیا اس کے لیے اس سے موزون یعنی کافی ریٹرن اس پہ آ رہا ہے یا نہیں۔ یعنی انویسٹیگیٹر نے اس بات کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ جو لون بینک سے یا فائنانشیل انسٹیٹیوشن سے وہ لینے کے لیے اپلائی کر رہا ہے کیا وہ لون یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر کے لیے یوز کرتا ہے۔ اگر کیپٹل ایکسپینڈیچر کے لیے یوز کرتا ہے، یعنی کیپٹل ایکسپینڈیچر کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اس سے کوئی مشینری خریدنا چاہتا ہے، ان کا اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا اگر ایسی کوئی پروجیکٹ ہے تو اس نے اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ کو کیئرفلی اسٹڈی کرنی ہوگی، اور اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پروجیکٹ اس بزنس کے لیے فیزیبل ہے، اور کیا اس پروجیکٹ سے اس کے لیے مطلب ایڈیکویٹ پرافٹ یعنی ریٹرن اس سے آئے گا یا نہیں۔ 10 نمبر جو ہماری انویسٹیگیشن پروسیجر ہے وہ ہے کیش فلو انالیسس۔ انویسٹیگیٹر نے اس بزنس یا اس بارور کی کیش فلو انالیسس کرنی ہوگی، یعنی اس سے کو کہا جائے گا کہ آپ اپنی ایک پروجیکٹڈ کیش فلو اسٹیٹمنٹ ہمیں سبمٹ کر لیں، اور پھر اس پروجیکٹڈ کیش فلو اسٹیٹمنٹ کو انویسٹیگیٹر نے کیئرفلی اسٹڈی کرنا ہے کہ اس میں جو بارور ہے اس نے ری پیمنٹ آف لون اور اس کی جو انٹرسٹ ہے اس کی ادائیگی کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا ہے، یعنی کس طرح اس نے اس کی واپس ادائیگی
کرنی ہے. The borrower should be asked to submit a projected cash flow statement. بارور کو کہا جائے گا کہ آپ جو ہے یہ پروجیکٹڈ کیش فلو ہمیں سبمٹ کر لے. انڈیکیٹڈ دا میتھڈ آف ری پیمنٹ آف لون، کہ اس میں وہ طریقہ کار جو لون کی واپس ادائیگی کا ہو، along with the amount of انٹرسٹ کی اماؤنٹ کے ساتھ ساتھ، and the basis of ٹائم شیڈول، اور اس میں جو ٹائم شیڈول یعنی جو اس کی ٹائم شیڈول ہوگی اس کی بنیاد پہ. دس اسٹیٹمنٹ شوڈ بی چیکڈ ویری کیئرفلی. اس اسٹیٹمنٹ کو بڑی احتیاط سے چیک کیا جائے گا. ٹو اسیس دا جسٹیفائبلٹی آف لون ریکوائرڈ، تاکہ اس لون کی جسٹیفائبلٹی کو اسیس کیا جائے، یعنی جو لون اس کو ریکوائرڈ ہے کیا اس کے لیے اس کے ساتھ پہلے سے کوئی پلان موجود ہے یا نہیں، کہ اس کو کس طرح اس کی واپس ادائیگی ہوگی، اور اس پہ جو انٹرسٹ اماؤنٹ آتی ہے اس کی ادائیگی کے لیے کیا شیڈول ہوگا.